جی السلام علیکم، میں رؤف کلاس اور آپ کے سامنے نئے ویلاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج پرائم منسٹر آف پاکستان جو عمران خان صاحب، سابق پرائم منسٹر آف پاکستان جو انہوں نے ایک بڑا اعتراف کہہ لیں یا بڑا انکشاف کہہ لیں، ایڈمیشن کہہ لیں، ویٹ ایور آج انہوں نے کیا ہے جلسے میں، تو خطاب کرتے نہیں کہا، ان کی وہاں پہ لاہور میں صحافیوں سے گیدرنگ میں ملاقات ہوئی، وہاں پہ انہوں نے باتیں کی ہیں۔ تو روز کی بنیاد پہ عمران خان صاحب کوئی نہ کوئی نئی بات کرتے ہیں، نیا ایک بم شیل جو ہے وہ ڈراپ کرتے ہیں، جس کے بعد اس پہ ڈبیٹس ہوتی ہیں، شوز ہوتی ہیں اور انہیں سے ریلیٹڈ ساری گفتگو ہو رہی ہوتی ہے۔ ڈیفینیٹلی طور پر انہوں نے ایک پورا پولیٹیکل سین جو ہے انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے کہ وہ ایک اس میں کہتے ہیں نا پورے دن کا ایجنڈا جو ہے یا اس کے شام کے ٹاک شوز کا ایجنڈاز ہے، ایون ہمارے ویلاگز کا بھی ہے، تو کہا جائے تو عمران خان صاحب جو ہے وہ ڈٹرمن کرتے ہیں۔ دیٹس ویری ریئر کہ پاکستان میں اس طرح کی لیڈرشپ ہو، چاہے وہ پوزیشن میں ہوں یا حکومت میں ہوں، کہ ان کی کہیں بات جو ہے نا خبر بنے۔ یوزلی پاکستان میں بہت سارے لوگ رہے ہیں، وزیر اعظم رہے ہیں، لیکن بہت کم تھے جن کی کہیں بات سے خبریں بنتی ہیں۔ تو کچھ لوگ تو ایسے بھی تھے کہ جن کو آپ ان کو گھنٹوں سنتے رہیں لیکن وہ خبر نہیں بنے گی۔ میں نام لے سکتا ہوں، چلیں اس وقت میں کوئی رسپیکٹ کی وجہ سے نہیں لے رہا، لیکن جو پرائم منسٹر رہے ہیں جن کی وجہ سے خبریں بنتی تھیں، پرائم منسٹر تھے یا نہیں تھے، وہ عمران خان صاحب تھے کہ جب ان سے مل کر آپ آتے تھے وہ بہت ساری چیزیں کہہ دیتے تھے جو عام وزیر اعظم جو ہے وہ کہتے ہوئے 10 دفعہ وہ سوچتا ہوگا۔ اسی طرح پوزیشن میں آئے تو بھی وہ کھل کر باتیں کہہ دیتے ہیں۔ سو یہ میرا خیال ہے وہ اس طرح کے پرائم منسٹر تھے اور یہ سابق ہیں کہ جن کی کبھی باتیں وہ بڑی بڑی خبریں بناتے ہیں۔ شاید ان کے بعض جو قریبی دوست ہمدرد وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ خان صاحب کی یہی وجہ تھی کہ اپنا زیادہ بولنے کی وجہ سے، زیادہ چیزیں کہنے کی وجہ سے دنیا کے پاورفل ملکوں کو بھی اپنا آگے دشمن بنا بیٹھے ہیں۔ پاکستان میں بہت سارے پاورفل سرکلس ہیں، ان کے ساتھ بھی انمٹی جو ہے ساری ان کی گفتگو کی وجہ سے شروع ہوئی کہ گفتگو میں احتیاط جو ہے وہ کم برتاتے تھے، لہٰذا مشکلات اور شکایتیں۔ خیر یہ ایک سائڈ پہ آج انہوں نے جو بات کی وہ بڑی اہم ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں آپ کہ میں 3.5 سال وزیر اعظم تو میں تھا، لیکن پاور جو ہے نا وہ کسی اور کے پاس تھی، ان کا یہ کہنا ہے۔ تو وچ از ویری، اس سے پہلے یہ کوئی نئی بات آپ کو نہیں لگتی ہوگی، سنی ہوئی بات لگتی ہوگی کہ اس سے پہلے جو ہے یہ کام ہوتے رہے کہ پاکستان کے وزیر اعظم تھے وہ جب پاور سے باہر نکلتے ہیں وہ شکایت یہ کرتے ہیں کہ جناب کہ ہم پاور لیس تھے، ہمارے پاس پاور تھی، مطلب نام کے تو ہم وزیر اعظم تھے لیکن پاور کچھ اور لوگ یوز کر رہے تھے۔ یہ چیز جو ہے اگر آپ دیکھیں بینظیر بھٹو صاحبہ نے کہی تھی، وہ یہ کہتی تھیں کہ جناب ٹھیک ہے میں بن گئی تھی، لیکن اس وقت کے جو آرمی چیف تھے جنرل اسلم بیگ جو ہیں وہ حکومت چلاتے تھے، انہی کے کہنے پہ پارٹیز ایم کیو وغیرہ آتی تھی، جوائن کرتی چلی جاتی تھی۔ پھر نواز شریف صاحب نے، آپ کو پتہ ہے سب سے زیادہ شکایتیں نواز شریف صاحب کو آرمی چیف جو تھے یا DGI تھے ان کو رہی ہیں، کیونکہ وہ زیادہ رہے ہیں، اس میں 3 دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں، زیادہ آرمی چیف انہوں نے بھی لگے ہیں۔ ان کو شکایتیں ہوتی تھیں کہ دیکھیں جی جناب کہ وزیر اعظم تو میں تھا لیکن پاور جو ہیں وہ کچھ اور طبقے ہیں وہ یوز کر، ابھی بھی کہہ رہے ہوتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا کل پرسوں کی تقریر میں بھی کہہ رہے تھے کہ جناب کیسے پاورفل سرکل جو ہے انہوں نے ہمیں سزائیں دلوائیں اور میں وزیر اعظم تھا، وزیر اعظم ہوتے بھی ہمیں سزائیں دلوائیں گے۔ سو اشاروں کے نام میں وہ بھی کہتے رہتے ہیں۔ اب یہ عمران خان صاحب ہیں، انہوں نے وہی بات کہہ دی ہے کہ جناب کہ ٹھیک ہے وزیر اعظم تو میں تھا لیکن پاور کچھ اور لوگ جو ہیں وہ کچھ اور یوز کر رہے تھے۔ مزے کی بات ہے کبھی کسی کو جرات نہیں ہوتی ہے بتانے کی کہ کون کر رہے تھے، ABCD آپ کر رہے تھے، میں کر رہا تھا، کہ ہمارا کوئی جاننے والا کر رہا تھا۔ اتنی جرات یہ کوئی نہیں کرتا کہ نام لے دیں کہ فلاں بندہ جو ہے نا وہ ہماری پاورز اس میں یوز کر رہا تھا۔ آج تو وہ کہتے ہیں کہ شیر شاہ سوری بنتے بنتے رہ گئے تھے کیونکہ ان کو صحیح طریقے سے ملک نہیں چلانے دیا گیا، پاورز نہیں یوز کرنے دیا گیا۔ اب اس میں کتنی حقیقت ہے اور کتنا اس میں یہ فسانہ ہے، یہ دیکھنے والی بات ہے۔ ایک تو اگر آپ کو یاد ہو، میں یہ سمجھتا ہوں، میری ریڈنگ ہے، آپ کی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہے، پاکستانی تاریخ میں یہ 70s کے بعد، اس سے پہلے تو پرائم منسٹر تھے نہیں، وہ لیاقت علی خان صاحب ہے جو 50 کے ایراز میں کچھ اور 3-4 ہمارے اس میں تھے جن کو شاید آج کی نسل شاید ان کا نام بھی نہ جانتی ہو۔ اس کے 70s کے بعد ہیں، میرا خیال ہے 3 یہ پرائم منسٹر بڑے پاورفل تھے۔ ایک ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے، ویری پاورفل پرائم منسٹر ان دا 70s۔ پھر ہم نے دیکھا نواز شریف صاحب ان دا 90s ویری پاورفل پرائم منسٹر کے طور پر ہے، بلکہ ابھی ریسنٹلی جو نکال کے گئے وہ بھی تھا، وہ بھی پاورفل تھے، 2/3 میجارٹی ان کو ملی تھی بھٹو صاحب کے بعد۔ اور تیسرے میں سمجھتا ہوں یہ تھے عمران خان صاحب تھے جن کے پاس اچھی خاصی ایبسلیوٹ پاور تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 3 سال تک عمران خان صاحب نے جو کہا ہے جیسے کہا ہے نا ان کو کر کے دیا گیا۔ اب ان کا شکایت کرنا، گلہ کرنا کہ جناب کچھ اور چلا رہے تھے، ان کی مرضی ہے، وہ کہہ سکتے ہیں، ان کو بہت ساری چیزوں کا پتہ ہوگا۔ ادروائز اگر آپ کو یاد ہو جب خبر سامنے آئی تھی کہ ملک ریاض صاحب جو ہیں وہ یہ نواز شریف صاحب کے پاس گئے تھے دھرنے کے دنوں میں، جنہیں ظہیر الاسلام نے DGI نے بھیجا تھا کہ آپ جائیں نواز شریف صاحب سے استعفیٰ لے کر آئیں، یہ سٹوری آئی تھی، آپ کو یاد آ جائے گا انہیں دنوں میں۔ تو عمران
خان صاحب وزیر اعظم تھے، شاید ہمارے دوست یہ صابر شاکر صاحب نے انٹرویو کیا تھا یا ایئر وائی کے کوئی دوست تھے، جس میں انہوں نے کہا تھا جناب کہ میرے پاس اگر کوئی آتا کوئی آرمی چیف یا کوئی ڈی جی آئی ایس آئی، اس کی کیا جرت کہ مجھ سے آ کے استعفیٰ مانگے، میں تو ان کو فائر کر دیتا، مطلب ان کو نوکری سے برطرف کر دیتا، ان کی کیا جرت۔ مطلب یہ تھا کہ ان کا ظہیر الاسلام جو ہیں انہوں نے بندہ بھیج دیا باقاعدہ ان کے پاس ملک ریاض کی شکل میں، اور وہ دیکھتے رہے نواز شریف صاحب۔ مطلب یہ تھا کہ بالکل فارغ قسم کا وزیر اعظم تھا کہ ان کو کوئی ایک پرائیویٹ بزنس مین آ رہا ہے ان سے استعفیٰ مانگ رہا ہے کہ فلان جنرل آپ سے استعفیٰ مانگ رہا ہے، تو ایکشن کرنے کی بجائے وہ بالکل منہ میں وہ کہتے ہیں نا وہ ڈال کے بیٹھے، چنگم ڈال کے بیٹھ رہے، کچھ نہیں کیا، میں ہوتا تو بہت کچھ کرتا۔ اب وہ یہ کہتے ہیں نہیں جناب میں تو پاور لیس تھا، میں تو بالکل میرے پاس تو پاور ہی نہیں تھی، اگر ہم پکڑتے تھے لوگ تو وہاں سے وہ آ جاتی تھیں، وہ سفارشیں آ جاتی تھیں۔ دو تین چیزیں ہیں، ایک تو یہ نا گوتم بدھ صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی جو آپ پہ بھی اپلائی ہوتی ہے، مجھ پہ بھی ہوتی ہے۔ وہ ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ گرو انسان کا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ تو انہوں نے کہا بالکا انسان کا سب سے بڑا دشمن وہ خود اور اس کی خواہشات ہیں، یہ ٹیمپٹیشنز ہیں، آپ کی میری خواہشات ہیں۔ جب آپ اپنی خواہشات حاصل کرنے کے لیے ڈاکٹر فوسٹس کی طرح اپنے ڈیول سے بھی ڈیل کر لیتے ہیں نا، پھر کہتے ہیں میری روح لے لیں لیکن مجھے فلاں دنیاوی مجھے عیاشیاں کرنی ہے تو وہ مجھے کرنے دیں، تو پھر آپ شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ آپ نے خود خان صاحب آپ نے کمپرومائزز کیے، آپ نے کمپرومائز کی بنیاد پہ حکومتیں لیں، آپ خود سمجھتے تھے کہ اگر وہ آپ کو سپورٹ نہ ملتی تو شاید آپ حکومت میں نہ آ سکتے تھے، اور اس لیے وہ جو آپ کے اپوننٹ شکایتیں کرتے ہیں کہ نواز شریف صاحب بھی یہ کہتے ہیں، مریم بھی کہتی ہیں، باقی بھی کہتے ہیں ہمیں میدان سے باہر رکھ کے ہمیں ڈسکوالیفائی کرا کے آپ کو اکیلا میدان دیا گیا تاکہ الیکشن جیتے، اور پیچھے سپورٹ بھی دی گئی آر ٹی ایس وغیرہ جو بھی ہے ساری سٹوریز۔ سو آپ کو پتہ تھا کہ یہ چیزیں جو ہیں کس طریقے سے مینیج ہو رہی ہیں۔ پھر آپ کو ہی پتہ ہے کہ آپ کی جہاں یہ سابق جو ڈی جیز رہے ہیں یہاں پہ ان کے ساتھ کتنی آپ کے لجان رہی ہے جن کے ساتھ سپورٹ سے آپ یہاں پر ہے۔ تو پرویز علی صاحب ریکارڈ بھی ہیں، انہوں نے انٹرویو دیا ہے چودھری پرویز علی صاحب نے کہ ہم نے جنرل کیانی سے شکایت کی تھی، جنرل شجاع پاشا جو ہے عمران خان صاحب کو ہمارے بندے توڑ کے دے رہے ہیں، لکھا ہوا ہے۔ ظہیر الاسلام صاحب کا باقاعدہ وہ اب تو مطلب کوئی شک رہ گیا کہ دھرنا جو ہوا تو اس میں ظہیر الاسلام صاحب جو ہیں وہ پیش تھے۔ جنرل فیض صاحب کا آپ کو پتہ ہے کتنے آپ سے ان کی قربت رہی ہے، یہ تینوں یہ ڈی جی آئی صحیح رہے ہیں جن کا آپ مانتے ہیں، جن کا کوئی تعلق کا سپورٹ کا کبھی کوئی میرا خیال ڈینائل بھی نہیں ہوئی ساری چیزوں کی۔ سو یو نو دیٹ آپ یا تو پھر اس پہ ڈسٹینس رکھتے، آپ پھر اسٹیبلشمنٹ کے اس میں نہ آتے، پھر آپ نے خود ہی اگر آپ کو پتہ تھا پاور لیس تھے، سم ادر طبقے جو ہیں وہ آپ کی پاور یوز کر رہے ہیں، تو پھر آرمی چیف کو کیوں آپ نے ایکسٹینشن دی، لا چینج کروایا، آپ نے ووٹ ڈالے، پھر آپ کو نہیں ڈالنا چاہیے، آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے تھا کہ میں پاور لیس ہوں، نیا جنرل لے کر آتا ہوں، شاید ہو سکتا ہے وہ انٹرفیئر نہ کرے، نیا جنرل آتا ہے ٹائم لیتا ہے تھوڑا سا، آپ نے خود پہلے والے جنرل کو آپ نے ایکسٹینشن دے دی، وہ چیزیں کر لیں مرضی کا آپ نے۔ اس کے بعد آپ کو جنرل عاصم منیر صاحب جو ڈی جی آئی ایس آئی تھے انہوں نے کچھ آپ کا ڈلٹی ورک کرنے سے انکار کیا، اور آپ کی فیملی ریلیٹڈ انہوں نے بتایا کہ ملک ریاض صاحب کے ساتھ مل کے کیسے یہ بشرا بیگم صاحبان کمپنی ہے جو ہیرے جواہرات یہ انگوٹھیاں کیرٹ وغیرہ کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، تو آپ نے 9 مہینے بعد ان کو بھی فارغ، آپ کی مرضی سے فارغ ہوئے، آپ نے ریزائن کیا۔ پاور لیس ہوتے تو پھر تو اسٹیبلشمنٹ آپ کو نہ کرنے دیتی، آپ جنرل فیض کو لے کر آئے جو آپ کے پسندیدہ تھے، گو گیٹر سے، جن کے لیے آپ نے پھر نومبر میں پچھلے سال اچھا خاصی آپ نے اسٹینڈ بھی لیا۔ تو جہاں پہ آپ نے اسٹینڈ لینے تھے وہ لیے ہیں، جہاں پہ آپ کو ضرورت تھی آپ نے لیے ہیں، آپ نے فوج کی مرضی کے مطابق نہیں کیے تھے اپوائنٹمنٹس، وچ وی رسپیکٹ یور ایز وہ چیف ایگزیکٹو کے طور پر۔ تیسری بات یہ ہے کہ آپ خود جب یہ کہہ رہے تھے کہ میں ان کو فون کر رہا تھا آرمی کو یا ان کو ایجنسی کو، جی مجھے آئے اور بلوں پہ مجھے سپورٹ چاہیے، مجھے ایم این ایز نہیں آ رہے، میرے الائز نہیں آ رہے، تو آپ ان کو لے کر آئیں، مجھے بل لے کر دیں، مجھے تحریک عدم اعتماد یا اعتماد کا ووٹ لینا ہے اس میں ووٹ لے کر دیں، سینٹ کے الیکشن اس میں ڈلوا کے دیں، تو پھر تو خود آپ ان پہ ڈیپینڈنٹ ہو رہے تھے نا۔ ہاؤس چلانا آپ کا کام تھا، یو آر دا چیف ایگزیکٹو، آپ اس ملک کے سربراہ تھے، آپ کیوں آرمی چیف کو یا ڈی جی آئی ایس آئی کو یا ایجنسی کو فون کر کے کہہ رہے تھے میرے ایم این اے ہے، میری پارٹی ہے، میرا پارلیمنٹ ہے، آئیں اور مجھے چلا کے دیں، مجھے بل پاس کروا کے، وائے؟ مطلب میرے لیے سب سے بڑی سیکنڈلیس چیز ہے کہ ملک کا پرائم منسٹر جو ہے اپنے ماتحت افسرانوں کو کہہ رہا ہے کہ آپ آئیں اور مجھے یہ سینٹ یا قومی اسمبلی چلا کے دے، بل پاس کریں۔ آپ خود ملنے کو تیار نہیں تھے، اپوزیشن سے یہ کہے کہ یہ کرپٹ ہیں، چور ہیں، ڈاکو، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہوں گے، لیکن پارلیمنٹ میں ہیں اب پارلیمنٹ کا پھر آپ کے پاس آپشن تھا کہ آپ پھر آرمی کو ڈسٹینس پہ رکھنا تھا کہ ڈکٹیٹ نہ کرواتے، پھر ان کی سپورٹ نہیں لینی تھی، پارلیمنٹ کے اندر تھے، بیٹھ کے وہاں پہ آپ نے جو لیجسلیشن کرانی تھی، چیزیں کرانی تھی، پھر وہیں پہ کراتے۔ چور ڈاکوں کے خلاف تو نیب میں عدالت میں کیسے چل رہے تھے، چلنے دیتے۔ پھر آپ نے خود اپنے ان کو جنرلز کو کہا، اس وقت آپ کو یاد ہوگا یہاں پہ آرمی میس میں یا آئی ایس آئی میس میں بریفنگ ہوتی تھی، خفیہ بریفنگ ہوتی تھی، جو آپ نے خود بتایا ان کو، اگین ہمارے دوست صابر شاکر صاحب کے ٹی وی انٹرویو میں کہ ان کی خفیہ ملاقاتیں ہوتی، بریفنگ دیتے تھے وہاں پہ جا کر، آپ کے نالج میں تھی، آپ نے بتایا نالج میں تھی کہ وہ آپ کو گلگت بلتستان کے کوئی لا پہ بریف کرنا ہے، ایف ٹی ایف پہ کرنا ہے، دیگر کرنا ہے، وہ آپ نے اپنے ان کو جرنیلوں کو کہا کہ آپ جائیں اور اس اپوزیشن سے خواجہ آصف سے ملیں، اس کے بعد شہباز شریف صاحب بھی موجود تھے، مولانا فضل الرحمان کے بھائی بھی تھے، بلاول بھی تھے، ساری پارٹیز کے لوگ تھے، تو آپ نے خود ان کو ان کے پاس بھیجا، آپ کو روکنا چاہیے تھا کہ نہ جائیں، نہ کرنے دیں۔
تو آپ کے کہنے پہ تو یہ ساری چیزیں آپ نے اچھا پھر آپ اپنے جو وزیر تھے جتنے کے جتنے تھے سارے کے سارے آپ بھیجتے تھے وہاں پہ GHQ کہ جائیں ہمارے جرنلس کو بریفنگ دیں, اکانومی پہ بریفنگ دیں. تاجر جاتے تھے, آپ نے خود کہا ہاں جی مجھ سے جنرل باجوہ صاحب نے پوچھا, آپ نے انٹرویوز میں کہا ہوا ہے کہ مجھ سے پوچھے, جتنے لوگوں سے خفیہ ملاقاتیں آپ کے بقول ہو رہی تھیں آپ کے نالج میں تھیں, جتنے بزنس مینوں سے مل رہے تھے, میڈیا کے لوگوں سے مل رہے تھے GHQ میں, تو آپ کہتے تھے میری تو سب سے وہ مجھ سے پوچھ کے کر رہے تھے. سو آپ جب پوچھ کے کر رہے تھے ساری چیزیں ہو رہی تھیں بزنس کمیونٹی کے ساتھ, جرنلسٹوں کے ساتھ یا پولیٹیشینس کے ساتھ میٹنگز ہو رہی تھی, آپ یو آر آن بورڈ, اس کو روک دیتے, آپ اسٹینڈ لیتے نا. پھر وہاں پہ آپ چیف ایگزیکٹو تھے, آپ نے نہیں لیے. دوسرا پھر آپ کے مطلب کون سا کام نہیں ہوا. نیب جو ہے, نیب آپ کی اس میں تھا, آپ کی ڈومین میں تھا. شہزاد اکبر صاحب ہی واز رننگ لائک اے زور. کون سا بندہ ہے جس کو آپ نے چاہا وہ جیل میں نہیں کیا؟ مجھے بتائیں کوئی نام, ایک بندہ بتائیں جس کو آپ کی خواہش تھی کہ اس کو جیل میں ہونا چاہیے, وہ جیل میں نہ گیا ہو. سارے لوگ ہیں. آخری خواجہ آصف صاحب بچے ہوئے تھے, خواجہ آصف صاحب بھی گئے, آرٹیکل 6 وہ خیر لگوانا چاہتے تھے, FIR نہیں لگا, لیکن گرفتار تو نیب نے ان کو بھی کیا نا. سو جو آپ کی پاور تھی. اچھا اس کے مقابلے میں جو آپ کے دوست تھے, آپ کے پارٹنرز تھے, آپ کے وزیر بیٹھے ہوئے تھے, ان کو کسی کو ٹچ نہیں کیا گیا. نیب چیئرمین نے ریکارڈ بھی کہا ہوا ہے کہ جناب کہ میں اگر آج پکڑنا شروع کر دوں عمران خان صاحب کے وزیروں کو, مشیروں کو, ATMs کے ڈونرز کو, دوستوں کو, تو یہ تو حکومت گر جائے گی. سو یہ 3-4 سال آپ کی مرضی سے چلی ہیں چیزیں, سب کچھ آپ نے کیا ہے. آپ نے اپنی پاور جو ہے ڈیلیگیٹ خود کی ہوئی تھی GHQ کو, جنرلز کو آپ نے دی ہوئی تھی, نہ مانگتے سپورٹ میں, گرنے دیتے حکومت. کون سی قیامت آ جاتی. ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں نا 3.5 سال بعد آ گئے تھے. بہت سارے لوگ کہیں گے یار سیاست ایسے نہیں ہوتی. پھر سیاست سے نکلنے کے بعد پھر مظلومیت کارڈ بھی ایسے نہیں ہوتا. مطلب ٹمپٹیشن کس کو, آپ کو آتی ہوں گی, ہمیں آتی ہوں گی, ہر بندے کو دن میں 10 دفعہ ٹمپٹیشن کرنے کو دل چاہتے ہیں, لیکن آپ اپنے کاؤنسلنگ کرتے ہیں کہ نہیں یار عزت نفس پہ کہاں تک آپ جا سکتے ہیں, کہاں تک نہیں جا سکتے, کہاں آپ کمپرومائز کر سکتے ہیں, کہاں نہیں کر سکتے. سو ٹھیک ہے دوسروں کو بلیم کریں, جناب کہ دوسرے ذمہ دار تھے, مجھے چلنے نہیں دیا جا رہا تھا. یو آر ون آف دا موسٹ پاورفل پرائم منسٹرز, ون آف دا پاورفل پرائم منسٹرز آفٹر ZAB اینڈ نواز شریف. مانے نہ یہ مانے آپ کی. آپ تو کہہ رہے تھے آپ کو لاس چاہیے, آپ کو سعودی آپ ماڈل چاہیے, آپ کو رشین چاہیے, آپ کو چائنیز چاہیے. آپ تو پیوٹن بننا چاہ رہے تھے کہ میری مرضی کے خلاف کوئی چیز بھی نہیں ہونا چاہیے. کون سا میڈیا کو آپ کو ہینڈل کر کے دیا گیا, میڈیا کی کمر توڑ کے رکھ دی گئی. کسی کی ضرورت تھی کہ کوئی بات کرتا, ایون ٹویٹس تک, جرنلسٹوں کے ٹویٹس تک بھی آپ کو ایجنٹ سے ڈیلیٹ کروا کے دیتی تھی کہ جناب کے فون آ جاتے تھے پرائم منسٹر ہاؤس سے آیا ہے کہ یہ فلاں ٹویٹ پسند نہیں آیا, ان کو بند کریں. مطلب کون سے ایکشن آپ نے نہیں لے. یو آر دا پاورفل پرائم منسٹر. اب آپ کہتے ہیں جی مجھے کام نہیں کرنے دیا گیا, شیر شاہ سوری نہیں بننے دیا گیا. خیر شیر شاہ سوری کا انجام بھی اس بیچارے کا اچھا نہیں ہوا تھا. سو اس باقی اچھا ہوا کہ آپ شیر شاہ سوری نہیں بنے, اور ان جیسا بننا بھی نہیں چاہیے. وہ ایک علیحدہ کہانی ہے, اسٹوری, ہم اس میں ڈیٹیلز میں جنگجو لوگوں کو مارنا, لڑنا, جنگیں لڑنا خطے میں, یہ بھی اتنی اچھی چیز نہیں ہوتی. بہرحال وہی بات ہے جیسے بینظیر بھٹو اقتدار سے نکلی تو انہوں نے کہ میں پاور لیس تھی. نواز شریف نکلے وہ جی میں پاور لیس تھا. بھٹو صاحب نکلے انہوں نے کہا جناب ان کو جرنیلوں نے ٹانگ دیا. عمران خان صاحب نکلے پاور لیس. پاور کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں, آپ کو سٹینڈ لینے کی ضرورت نہیں ہوتی, کسی کو نہیں ہوتی. نہ بی بی کو ہوئی, نہ نواز شریف صاحب کو ڈان لیکس پہ ہوئی, نہ آپ کو ہوئی. آپ نے لی تھوڑی سی سٹینڈ لیا اس پہ, اس ISI والے مسئلے پہ, پھر آپ اس کے بعد آپ وہ چکن آؤٹ ہو گیا, آپ نے پھر وہی کچھ کیا. سو سٹینڈ لینے تھے, کرنے تھے, اس وقت لیتے. اب کہتے ہیں کہ جناب کہ جو مکل لڑائی کے بعد یاد ہے نا, چلیں جی وہ ہمارے منہ پہ مار لینا چاہیے, بڑے لوگ ہیں ان کو تو ہم نہیں کہہ سکتے, ہمارے منہ پہ مار دیں جناب. بہت شکریہ جناب دیکھنے کا.